10, 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے نیزے کے نوک پر جس سورت مبارکہ کی تلاوت آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں سے پڑھواتے ہیں کہ نہایت ہی آسان عمل، بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر یہ سورت پڑھ کر پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کریم، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایسی سورت ہے اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض میں ادائیگی کی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی سورت کو پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے، جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر پڑھی تھی، اس لیے سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین کرام اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ مقروض ہو، قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں، رب تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ سورت بہت مؤثر ہے۔ بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور پر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں سے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک ہفتہ سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتا، تبارک و تعالی اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، رب بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانی کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ زبان کو تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل آخرت کے دن بھی عزت ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ بڑے ہی اہم دن ہے، بڑی ہی سہانی گھڑی ہے، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی اہتمام ضرور کریں۔ اس عمل کو مکمل سن کر سمجھ جائیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر اپنے تمام دوست احباب تک میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔
بچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام، یہ سورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ جان لیجئے کہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت، اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی، نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند زمین فرات میں شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا، اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ۔ بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا۔ جب امام عالی مقام سے کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11، 12 محرم کے نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت تک دمشق میں تھا اور آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ جب اس آیت پر پہنچا کہ وہ شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ یہ تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازار میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورۃ مبارکہ سورۃ کہف ہے۔ جو لوگ بھی سورۃ کہف کا اپنے گھر میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں، اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس سورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کا کرنے والے کو خالی دامن کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ ناظرین کرام، 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورت کہف کس طرح پڑھنی اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں، اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گی۔ عمل کیا ہے، آپ یہ سورت مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے، ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر پر دم کر دیں اور اپنے
اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور کر کے دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورۃ کہف اور اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ سورۃ کہف پڑھیں، اور اگر آپ 12 محرم کو سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک مرتبہ سورۃ کہف اور پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا۔ ایک بات اور یہ بھی جان لیں، یہ ایک ایسا وظیفہ جس کی اجازت عام ہے۔ یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ عرصہ انگیز ہو جاتا ہے اور پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ کریں، تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ لوگ اس وظیفہ سے اس عمل کو کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں گے کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے۔ آپ کی جو پریشانی ہیں، جو بھی حاجات ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایک ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن سے زیادہ 1000 کلو گوشت پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور خلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ اپنے تمام حاجات ایک آسان وظیفہ اور ایک آسان سورۃ مبارکہ یعنی سورۃ کہف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے، تعظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام